الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور جس کو پورے رمضان کا خلاصہ کہا جائے، پورے سال کا خلاصہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے، اور رمضان المبارک کا خلاصہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کا خلاصہ لیلۃ القدر ہے۔ یوں کہہ دیجئے کہ پورے سال کے مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت رمضان المبارک کو حاصل ہے، اور رمضان میں سب سے زیادہ عظمت آخری عشرے کو حاصل ہے، اور آخری عشرے میں سب سے زیادہ عظمت لیلۃ القدر۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک سورت کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ پوری ایک سورت لیلۃ القدر کے عنوان سے معنون کی گئی، جو اس کی عظمت کی دلیل اور نشانی ہے۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرات مفسرین کرام نے ان کا شان نزول یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے
بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ جو 1000 مہینے تک دن کو جہاد کرتا، روزہ رکھتا اور رات کو مصلی پر کھڑا اللہ کی عبادت کرتا، گویا فرسان فی النہار رہبان فی اللیل کا مصداق تھی۔ اور یہ کیفیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرات صحابہ پریشان ہو گئے، تعجب کرنے لگے، بے چین ہو گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب ہماری عمریں 60 سال 70 سال اوسط عمر یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 80 سال، اور شاذ و نادر 90 سال یا 100 سال کو پہنچتے ہیں، اور ان لوگوں کی عمریں کئی 100 سال، اور وہ دن کو بھی عبادت رات کو بھی عبادت، وہ تو ہم سے نمبر لے جائیں گے، ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ پریشان ہو گئے، ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے غم زدہ ہو گئے، محزون ہو گئے، تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا میرے محبوب آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ آپ اپنی امت کو یہ بشارت دے دیجئے، آپ کے صدقے میں نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک طرف اس ایک رات کی عبادت ہو، دوسری طرف 1000 مہینے عبادت کی جائیں تو یہ اس سے زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے آپ کو دے دی۔ اور 1000 مہینوں کے 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، تو گویا آپ یوں سمجھ لیجئے ایک آدمی کو اگر 10 لیلۃ القدر ملتی ہیں، 10 سال میں ایک لیلۃ القدر آئی، 10 سال مل جاتی ہے، وہ تو وہاں پہنچ جائے گا، اس کی پرواز اتنی بلند ہو جائے گی کہ جہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اپنی امت کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ آپ نے امت کو یہ خوشخبری دی تو یہ لیلۃ القدر، یہ عظمت والی رات اس وجہ سے اس امت کو ملی، اور اس کی عظمت اس لیے ہے کہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب یہاں بات یہ آئے گی لیلۃ القدر کس میں ہے؟ تو کہا گیا رمضان المبارک میں ہے۔ کیوں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو پتہ چلا رمضان کو عظمت بلندی ملی تو قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے۔ جب رمضان میں قرآن اتارا تو اب رمضان پورے میں اتارا یا نہیں؟ فرمایا نہیں، رمضان المبارک آخری عشرے میں اتارا۔ کیوں؟ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب آخری عشرے میں کب اتارا؟ فرما دیا آخری عشرے کی تاک رات میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور وہ آخری عشرے میں ہے تو اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ عظمت اس وجہ سے لیلۃ القدر کی ہوگی۔ اب آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، انسان کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ یہاں تو یہ کہا قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، ایک رات میں اتارا، حالانکہ قرآن تو کبھی غار حرا میں اترا، کبھی غار سور میں اترا، کبھی بدر میں اترا، کبھی احد میں اترا، کبھی کہاں اترا، کبھی کس جگہ اترا، کبھی تو عائشہ کے بستر پر قرآن کریم اترا ہے، کبھی تو عرفات کے میدان میں قرآن کی آیات اتری ہیں، جگہ جگہ قرآن اترا۔ 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا، اور یہاں آتا ہے ایک رات میں اتارا گیا۔ قرآن تو 23 سال میں اترا، مکہ میں اترا، مدینہ میں اترا، وہاں نازل ہوا، تو کس طرح ایک رات میں اترا؟ ہاں حضرات مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا لوح محفوظ سے
آسمان دنیا میں قرآن اتارا گیا ہے تو ایک رات میں اتارا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور آسمان دنیا سے پھر اس پوری کائنات کے لیے قرآن نبی پر جو اتارا گیا، وہ موقع کی مناسبت سے جہاں ضرورت تھی وہاں اتارا ہے۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم ہونے لگا، صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، فرمایا صبر کر لو، صبر کر لو۔ صبر کی آیات وہاں پر اتری جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے گئے، وہاں اتر گیا آپ کے لیے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، پہلے نبیوں کو بھی آزمایا گیا، آپ کو بھی آزمایا گیا، فتح آپ کی ہوگی۔ تو گویا کہ اس طرح یہ قرآن کریم آسمان دنیا سے اس کائنات میں آیا تو 23 سال میں آیا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن کریم ایک رات میں اتارا گیا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہ اس رات کی عظمت ہے، اس رات کی شان ہے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میرے آقا نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں کھڑا رہے گا، عبادت کرے گا اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر لیلۃ القدر کب ہے؟ تو میں نے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں۔ پتہ چلا آخری عشرہ میں، اور آخری عشرہ کے طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یہ طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں تلاش کرو۔ کیوں؟ میرے آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلا وہ طاق راتوں میں جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، ان میں تلاش کیا جائے، ان میں اپنے رب کو راضی کیا جائے، عبادت کی جائے۔ اور لیلۃ القدر، قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ فرمایا لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، قدر کا معنی عزت کا، عظمت کا، بلندیوں کا، اور یہ ہے تو فرمایا لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا، یہ رات سب سے زیادہ عزت اور عظمت والی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور قدر کا ایک معنی آتا ہے اندازے کا۔ فرمایا اس رات میں انسان کے پورے سال کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کو مرتب کر دیا جاتا ہے، اندازہ لگا کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس وجہ سے بھی کہ قدر کا ایک معنی تنگی کا آتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے زمین پہ اتنی مقدار میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنی مقدار میں فرشتے اترتے ہیں اس دھرتی پر، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں۔ فرمایا اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے کبا میں اترتے ہیں، جھرمٹ میں اترتے ہیں، وہ فرشتے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے اس رات میں آتے ہیں، اور 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا بیت اللہ پر لگایا جاتا ہے، ایک جھنڈا مسجد نبوی پر لگایا جاتا ہے، ایک بیت المقدس پر لگایا جاتا ہے، اور ایک طور سینا پر۔ اور اس وقت فرشتوں کو حکم ہوتا ہے پھیل جاؤ، ہر ساری دھرتی میں پھیل جاؤ اور ہر جگہ پر پہنچ جاؤ، چاہے وہ صحرا ہو، جنگل ہو، آبادیاں ہو، چاہے سمندر ہو، فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ اور پھر
وہ لوگ جو اللہ کی عبادت جہاں جہاں کر رہے ہیں ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر میں فرشتے اتر کر مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مصافحہ تو اسی چیز ہے نا، احساس ہوتا ہے آدمی کو، دوسرا دوسرے سے ہاتھ ملائے پتہ چلتا ہے مصافحہ کیا۔ فرشتے جبرائیل، فرشتوں کے مصافحہ کا کیا پتہ، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی علامتیں بتا دی۔ 3 علامتیں ہیں۔ کون سی 3 علامتیں؟ فرمایا تقشعر جلدہ، ایک علامت یہ کہ جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، بے قراری آ جاتی ہے، وہ سمجھ لے کہ یہاں پر فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے رقت قلب، کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ اور تیسری علامت فرمایا دمعت عیناؤ، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اور اس عبادت میں ہے تو اس وقت اس سے اگر یہ 3 علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں، بال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا، تو فرمایا وہ سمجھ لے کہ گویا کہ یہاں مجھ سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا حدیث میں آیا اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، تو ہر وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاہے کھڑے کھڑے چاہے بیٹھ کر، ان کے لیے رحمتوں اور سلامتوں کی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے رحمتوں اور سلامتی۔ لیکن کن کے لیے؟ جو اس رات میں عبادت کر رہے ہوں، چاہے وہ بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، کھڑے عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرا وہ بھائی ذرا غور کرے، رات تو وہ بھی جاگ کر گزارتا ہے، لیکن کہاں گزارتا ہے؟ گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے رات گزارتا ہے کہ جی سو جاؤں گا، سحری کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا، چلو پوری رات کھیل دے میں گزار دیتے ہیں، سحری کھا لیں گے۔ نہ، اس سے نہیں مصافحہ ہوگا، اس پر سلامتی کی نہیں ہوں گی دعائیں۔ اس لیے اس کو کوشش کریں کہ یہ رات جاگ جاگ کر گزاریں، عبادت سے گزاریں، اللہ رب العزت کی اس میں عبادت کریں اور خوب عبادت کریں۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، لیلۃ القدر میں مجھے کیا دعا کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ حضرات صحابہ اور اہل بیت کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے اس امت کی بہتری کے لیے ہر لمحہ حضور سے سوال کر کے پوچھا، کہا کیا دعا کروں؟ فرمایا حمیرہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو تو معاف کرنے والا کریم ذات ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کریں اللہ معاف کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات یہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھڑے کوئی بیٹھے، کوئی رو رہے ہیں آنسو سے جاری آنکھوں سے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں آج ذرا جاؤ اس دھرتی پہ چکر لگا کر آؤ، مجھے بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ جان رہے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں بتاؤ کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے چکر لگا کر واپس جاتے ہیں، اللہ آپ کے بندے تو گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں اور آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی رحمت کے متلاشی ہیں، رحمت کو تلاش کر رہے ہیں۔
اللہ فرماتے تم نے کہا تھا انہیں کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کی گردن کاٹیں گے، خون بہائیں گے۔ آؤ آج دیکھو یہ نوجوان کڑیل نوجوان ہے جو کسی کا محتاج نہیں، لیکن سر سجدے میں ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ میری رضا کے لیے کر رہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دیکھو اور فرشتوں بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ اللہ جو محنت کر رہا ہے مزدوری اس کو پورا حق ملنا چاہیے۔ فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اس وقت فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس رات میں رب کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے، معاف کر دیتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ لیکن کچھ بدبخت اس رات میں بھی ان کی معافی نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر میں جہاں اللہ اعلان کرتے ہیں میں نے معاف کر دیا، گواہ رہو فرشتوں کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی چند ایک کی معافی نہیں ہوتی۔ کون؟ اس شخص کی معافی نہیں ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا بڑے سے بڑا گناہگار اس سے معاف کرتے ہیں، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ دوسرا کون بدبخت ہے؟ قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے رشتوں کو توڑنے والا۔ عید کا دن ہے، لیلۃ القدر ہے، باپ بیٹی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، تعلق توڑ رہے ہیں، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دل میں بغض رکھا ہوا ہے، دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، اس آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ سوچیں ذرا، میرے نبی تو رشتے توڑنے کے لیے نہیں آئے، جوڑنے کے لیے آئے۔ سل من قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے صلہ رحمی کر لو۔ اور تیسرا وہ بدبخت ہے شراب کا عادی، شراب کا عادی، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ جو شراب کے لیے پرمٹوں کی منظوریاں دے دے ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا ہوگا؟ شراب کے لیے پرمٹوں کی منظوریاں دے دے۔ میں نے ایک سنا، ایک ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ شراب کو بند ہونا چاہیے، اور نبی کا امتی کہلانے والا کہتا ہے نہیں، عام ہونا چاہیے۔ اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہے، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ باپ کو گالیاں دے کر گھر سے نکالتا ہے، بوڑھی ماں کو گالیاں دیتا ہے، مغفرت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ، کچھ عرصہ پہلے راول پنڈی ڈیالہ روڈ میں ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ فرمانے لگے قاری حنیف صاحب کہ میں کراچی میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے کراچی کے بہت بڑے عالم، اتنے میں ان کا فون آیا۔ جب ان کا فون آیا تو میں نے دیکھا اور اس نے سنا فون اور بند کر دیا۔ میں نے کہا کس کا فون تھا؟ اس پر کوئی نام تو نے نہیں لکھا ہوا تھا، اور عام طور پر آدمی چلو نام نہیں لکھتا، ابو جی لکھ دیتا ہے، ابا جان لکھ دیتا ہے، والد صاحب لکھ دیتا ہے، لیکن کس کا فون تھا؟ کہا والد صاحب کا۔ کہا ان میں سے کچھ نہیں تو نے لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا تو کچھ تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا میں نے اس پر لکھا ہوا تھا باب الجنہ، باب الجنہ، جنت کا دروازہ۔ اور جو شخص اپنے باپ کا نمبر اپنے فون میں سیو کر کے اس کے لیے ٹائٹل یہ دیتا ہے باب الجنہ، جنت کا دروازہ، تو اس کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر فرمایا میں نے فوراً سوال کیا، میں نے کہا باپ کے لیے یہ لکھا ہے، ماں کا نمبر بھی تو نے اس میں محفوظ کیا ہوگا؟ کہا ماں کا بھی کیا ہے۔ کہا ماں کے لیے کیا لکھا ہے؟ کہا ماں کے لیے میں نے لکھا ہے جنت۔ جب بھی میری ماں کا فون آتا ہے لکھا آتا ہے تیری جنت کا فون آ گیا۔ اب آپ بتائیں جو اپنے موبائل تک میں
باب الجنہ اور جنت لکھے گا تو اس کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی تو مغفرت ہوگی۔ اور وہ جو ماں باپ کو گالیاں دے گا، جوتے مار کر گھر سے نکالے گا، اس کی کیسے مغفرت ہوگی؟ اس رات میں جب اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے لیکن اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان تین آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گریبانوں میں ہم جھانکا کریں اور دیکھا کریں کہ ہم تو کہیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں ذکر و عبادت کرنی چاہیے، رات میں طبیعت میں نشاط رہے، عبادت کرے، نوافل پڑھے اور کثرت سے پڑھے، جب اس سے تھک جائے بیٹھ کر جو ہے درود شریف پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کثرت سے کرے۔ اور ایک اور عبادت اس رات میں کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ تسبیح پڑھے۔ میرے آقا نے اپنے جو ہے چچا سے فرمایا تھا، حضرت حمزہ سے، ہو سکے تو روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو سکے سال میں نہ ہو سکے پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن فرمایا کہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں حدیث کی روح میں۔ فرمایا ایک کیا ہے؟ ایک مردے کو غسل دینے والا، اس کے گناہ کبیرہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا فرمایا جو صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات میں اس کا اہتمام کریں، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں۔ لیکن میری ایک درخواست، نوافل جب رات میں پڑھیں تو الگ اپنے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اپنی عبادت ہے، الگ عبادت ہے، اس کو اپنے الگ طور پر پڑھتے رہیں اور خوب عبادت کریں۔ پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے ہو، ایسا نہیں پوری رات جاگتا رہا فجر میں سو گیا، نہ، فجر کی نماز بھی جماعت سے ہو، عشاء کی نماز بھی جماعت سے ہو، پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا، اس کو پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا جو یہ کرے گا۔ اور پھر جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، شب قدر کا وصول اس کے لیے بہت آسان ہے۔ بھائی وہ جب تک طبیعت میں نشاط ہے، عبادت کر رہا ہے، اب طبیعت میں انقباض آیا، سو گیا، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اب اس کا سونا بھی عبادت۔ فرشتے آئے، اگر سویا ہوا ہے، مسجد میں سویا ہے، عبادت لکھ کر جائیں گے، عبادت گزاروں میں لکھ کر جائیں گے۔ لیکن کیسے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے سو گیا، ذکر کرتے کرتے سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، موبائل دیکھتے دیکھتے سو گیا تو پھر نہیں، موبائل پر دیکھتے دیکھتے سو گیا وہ نہ ہوا، وہ تو گناہ کرتے کرتے سو گیا، مسجد میں بھی بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے، پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی اوپر والے بچے خاموش ہوں، تمہیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، اب یہ آنے والی راتیں ہیں، میں نے کہا اب تو دو گزر گئی، 25ویں 27ویں 29ویں ہے، اور بعض حضرات نے اس کی علامت لکھی، فرمایا کہ زیادہ قرینہ 27ویں کا ہے، بہرحال لازمی نہیں ہے 27ویں ہو، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے 27ویں کا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر، قدر 3 مرتبہ آیا اور اس میں 9 حروف ہیں، 9 کو 3 سے ضرب دو تو 27 آ جائیں گے، اور کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ کلمات گنتے گنتے ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا جو لفظ آتا ہے یہ 27واں کلمہ ہے، لہذا اس لیے اس کو 27 کہا جائے گا۔ بعض صحابہ نے کہا میرے نبی نے اس کی نشانیاں بتائی تھی، صبح جب سورج نکلے گا سورج کی شعاعیں نہیں ہوں گی، رات بہت ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی، بہت گرم بھی نہیں ہوگی، روشن رات ہوگی، ستارے ٹوٹ کر نہیں گریں گے، یہ وہ رات ہوگی لیلۃ القدر کی۔ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات کو ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال اس رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں، اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں خوب عبادت کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور جیسے اور عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں
ایک عبادت کیا ہے؟ وہ صدقہ فطر کا بھی ادا کرنا ہے، صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ اور صدقہ فطر کس لیے ادا کیا جاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک تو یہ کہ جو روزوں کے اندر آدمی حق ادا نہیں کر سکا، کچھ کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اس کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیں گے۔ دوسرا، غرباء مساکین ان کی عید ہو جائے گی، اس لیے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، اور وہ صدقہ فطر اپنی حیثیت سے ادا کرنا چاہیے۔ گندم کے اعتبار سے ہم نے باہر لکھ کر سب لگایا ہے، کھجور کے اعتبار سے کیا ہے، کشمش کے اعتبار سے کیا ہے، جو کے اعتبار سے کیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرے۔ ایک آدمی اربوں کا جو ہے وہ مالک ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے گندم کے اعتبار سے 300 روپیہ فی کس دینا ہے، اور بھائی یہ تو آپ کے سر کا بدلہ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے دے دو۔ ایک آدمی برطانیہ میں رہتا ہے، اس کے اعتبار سے دے، پاؤنڈز کے اعتبار سے دے۔ اب وہ بھی آ کر کے نہیں 300 روپے کے اعتبار سے دیتا ہوں، نہیں، وہ وہاں رہ رہا ہے، وہاں پھر جو قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے دے، ڈالرز کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے دینا چاہیے، نہ کہ آ کر پاکستان کے وہیں سے فون کر کے دے دیتے ہیں جی آپ صدقہ فطر دے دو جی، ہاں جی، آ کر پوچھتے ہیں جی کیا صدقہ فطر ہے، 300 روپیہ، چلو جی 300 روپیہ دے دیا جی۔ 300 روپیہ کیا بنتا ہے؟ ان کی حیثیت سے دینا چاہیے، جو جہاں رہ رہا ہے وہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے میرا صدقہ فطر ادا کرو تو اس حیثیت سے، ان کی حیثیت کے اعتبار سے دیا جائے۔ اور میں نے عرض کیا پہلے بھی، اب بھی عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں جو زیادہ حقدار ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، آپ اس کو دے دیجئے گا تاکہ اس کی عید ہو، اس کے بچے بھی اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، وہ بھی اچھے، اس کے بچے خوشی منائیں، عید کی خوشی منا لیں، اس کو ادا کرو۔ اور آج کل کے دور میں سب سے بہترین جو مصرف ہے ان چیزوں کا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا بہترین مصرف وہ دینی مدارس ہے، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھ کر توتلی زبان سے دعائیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا آیا ہوا عذاب ہٹ جاتا ہے۔ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس علاقے سے عذاب کو ہٹا دو، اس نے میری توحید کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسرا، جب حاجی یا عمرہ والا احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ گاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جہاں کا ہے، عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس نے میری توحید کا اعلان کیا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور تیسری آواز جب مجاہد میدان جہاد میں، میدان کارزار میں کفر کو للکارتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس علاقے کا یہ ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دو، کفر کو للکارا ہے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ اور چوتھی آواز میں اپنے انداز میں کہتا ہوتا ہوں، اس علاقے کا بڑا ڈاکو ڈاکہ ڈال کر سو گیا، اس علاقے کا شرابی شراب پی کے سو گیا، زانی علیہ باللہ زنا کر کے سو گیا، ادھر سے فیصلہ ہو گیا اس زانی کو ملیا میٹ کر دو، آج رات کو اس شرابی کا نام و نشان مٹا دو، آج رات کو اس ظالم کو نیست و نابود کر دو۔ ادھر یہ فیصلہ ہوتا ہے، ادھر اسی علاقے کے بچے، مدرسے کے بچے جاگتے ہیں، تہجد پڑھ کر رات کے آخری پہر میں قرآن کھول کر تلاوت شروع کرتے ہیں، ان کی یہ آواز اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیصلہ تھا اس علاقے کے زانی کو ملیا میٹ کر دو، شرابی کو نیست و نابود کر دو، ظالم کا نام و نشان مٹا دو، لیکن آج اس بستی میں یہ معصوم زبانوں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے صدقے میں آج انہیں بھی رہنے دو، وہ آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کا یہ مدرسہ ہے، اس میں پڑھنے والے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ کر آپ کے لیے برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے ملک کی معیشت کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں، سارے اجتماعی بیٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین پڑھ کر آپ سب پورے ٹاؤن والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پورا دن جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، شام کو جب چھٹی ہوتی ہے استاد ہمارے بیٹھا کر دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کا اس میں حصہ۔ اور اس وقت بھی الحمدللہ
قرب و جوار میں تقریباً 20 ایسے مقامات ہیں جہاں اس مدرسے کے طلباء قرآن سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں۔ ہمارے نیچے مدرسے میں 19ویں روزے کو 5 قرآن مجید مکمل ہوئے، وہ الگ ہوئے مکمل الحمدللہ۔ اور اس وقت پاکستان اور کشمیر میں مختلف جگہوں پر تقریباً 200 سے زائد ایسے مقامات ہیں جہاں یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء قرآن سنا رہے یا سن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کا فیض ہے، آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ جو ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ اپنی یہاں جمع کروائیں۔ ہمارے گیٹوں پر اساتذہ موجود ہیں، اور اپنے انداز سے آپ جمع کروائیں، رسید وصول کریں۔ اور دن کو باقی اوقات میں نمازوں کے بعد یہاں استاد باہر موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اوقات میں نیچے باقاعدہ دفتر میں آدمی موجود ہوتا ہے، وہاں جمع کروا کر رسید لے لیا کریں۔ اور یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی آخرت اس سے سنورے گی۔ تو آپ اس میں خوب اہتمام کیجئے گا۔ آج شاید آخری جمعہ ہو، تو آپ سے بھی درخواست کہ واپسی پر جاتے ہوئے آپ خوب تعاون کرتے ہوئے جائیے گا۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا